رحیم یار خان کے کچے میں ڈاکوؤں کے راکٹ حملے میں 12 پولیس اہلکاروں کی شہادت کے بعد آئی جی پنجاب نے آپریشن کی کمانڈ سنبھال لی۔ سی ٹی ڈی اور پنجاب پولیس کا بھرپور جواب۔ حملے کے مرکزی ملزم اور دہشت کی علامت ڈاکو بشیر شر کو مار ڈالا، 2 ساتھی بھی شدید زخمی ہو گئے۔ آئی جی پنجاب کا تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا اعلان، ڈاکوؤں کے قلعہ کما کے لیے آپریشن جاری رکھنے کا عزم۔ رحیم یار خان کے کچے میں پولیس اہلکاروں پر ڈاکوؤں کے حملے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ کیچڑ میں گاڑی پھنسنے پر اہلکار رکے تھے، 20 سے 25 ڈاکوؤں نے راکٹ برسا دیے۔ واقعے میں 12 اہلکار شہید اور 8 زخمی ہوئے۔ اعلیٰ پولیس حکام نے شیخ زید اسپتال میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زخمی پولیس اہلکاروں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ صدر اور وزیر اعظم کی پولیس اہلکاروں پر حملے کی شدید مذمت اور دکھ کا اظہار۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ وزیر داخلہ کا شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ بلاول بھٹو نے امن و امان صوبائی حکومت کی ذمہ داری قرار دے دی۔ ملوث ملزمان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے پر زور۔ پنجاب کی تاجر تنظیموں، بار کونسل اور سول سوسائٹی کا واقعے کے خلاف آج سوگ منانے کا اعلان۔ لکی مروت میں شرپسندوں کی پولیس اہلکاروں پر فائرنگ، ایک اہلکار شہید۔ پولیس کی بھاری نفری نے علاقے میں پہنچ کر ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ پشاور کے علاقے بٹبیر میں پولیس پر بغیر وارنٹ گھر میں گھس کر میاں بیوی کو قتل کرنے کا الزام۔ اہل خانہ نے لاش رکھ کر کوہاٹ روڈ پر شدید احتجاج کیا، سڑک بند کر دی۔ چھاپے کے دوران مطلوب ملزم نے پولیس اہلکاروں پر دستی بم پھینکا، دھماکے سے بیوی سمیت مارا گیا۔ ایک اہلکار بھی زخمی ہوا، پولیس کا دعویٰ۔ ایران کے شہر اعظم ٹریفک حادثے میں جاں بحق 28 پاکستانیوں کی میتیں C-130 طیارے کے ذریعے آج سکھر لائی جائیں گی۔ 15 زخمی بھی خصوصی طیارے سے سکھر پہنچیں گے۔ میتوں کی تدفین آبائی علاقوں میں ہوگی۔ ایران حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں بیشتر کا تعلق لاڑکانہ، خیرپور اور کند کوٹ سے ہے۔ کراچی میں کارساز ٹریفک حادثے کی ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ملزمہ نے اسی روڈ پر سفید گاڑی کے عقبی دروازے کو بھی ٹکر ماری تھی، آگے جا کر موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی کو کچل دیا۔ سکھر ملتان موٹر وے پر تیز رفتار کار ڈرائیور سے بے قابو ہو کر ٹرک سے جا ٹکرائے۔ حادثے میں خاتون سمیت 4 افراد موقع پر ہی جاں بحق، ایک خاتون زخمی ہو گئیں۔ زخمی خاتون اور لاشوں کو پنو عاقل کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ساہیوال میں تیز رفتار ٹرک کی ایمبولینس کو ٹکر سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ بھیڑا کے قریب موٹر وے پر کھڑی کار سے 2 خواتین، ایک مرد اور بچے کی لاشیں برآمد۔ ڈرائیور کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متاثرہ خاندان میکلاڈ روڈ لاہور کا رہائشی ہے، اسلام آباد جا رہا تھا۔ پولیس نے ہلاکتوں کی وجوہات جاننے کے لیے تفتیش شروع کر دی۔ مبارک ثانی کیس میں وفاقی حکومت کی درخواست منظور۔ 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں میں شامل متنازع پیراگراف حذف۔ جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کی قوم کو مبارکباد۔ فیصلے کا خیر مقدم، آج یوم تشکر منانے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے آئندہ چند روز میں اہم قانون سازی کے لیے بلاول بھٹو کو اعتماد پہ لے لیا۔ اہم قانون سازی کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کو بلانے کا امکان۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رابطہ کمیٹیوں کا اجلاس کل گورنر ہاؤس لاہور میں طلب کر لیا گیا۔ بلاول بھٹو نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو نظر انداز کرنے کا شکوہ کیا۔ وزیر اعظم نے شکوے شکایات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اعظم خان سواتی نے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کو بانی پی ٹی آئی سے ہونے والی ملاقات پر اعتماد میں لے لیا۔ کور کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے 22 اگست کے جلسے کو 8 ستمبر تک ملتوی کرنے کی متفقہ حمایت کر دی۔ آئندہ تمام جلسے شیڈول کے مطابق ہوں گے اور مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسلام آباد میں ہونے والے کور کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔
مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں صبح 7 بجے ملاقات کی اجازت معمول سے ہٹ کر قرار دے دی۔ ملاقات کس کے کہنے پر ہوئی ثابت ہو گیا۔ تحریک انصاف کس کی اجازت سے ہی جلسے کرتی ہے؟ سیاسی جماعت بن کر صدق کے دل سے سانحہ نومئی کی معافی مانگنے کا مشورہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جواب مانگ لیا۔ اٹارنی جنرل کو آئندہ سماعت پر معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ سماعت 30 اگست تک ملتوی۔ پاکستان نے 4 ارب ڈالر کے حصول کے لیے مشرق وسطی کے بینکوں سے رابطہ کر لیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ان کی ٹیم کے دبئی اسلامک بینک اور مشرقی بینک سے رابطے۔ 4 ارب ڈالر قرض پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جرمن وزیر برائے اقتصادی تعاون سے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے سیلاب زدگان کے لیے 91 ملین یورو امداد پر شکریہ ادا کیا۔ جرمن وزیر نے گارمنٹ سٹی پروجیکٹ کو سراہا۔ انڈسٹری اور ہنر مند لیبر کی صلاحیت رکھنے پر پنجاب کو قابل ترجیح صوبہ قرار دے دیا۔ بلوچستان میں 1 جولائی سے مونسون بارشوں کے دوران بچوں سمیت 22 افراد جاں بحق، 5000 سے زائد افراد متاثر، 158 مکان تباہ، 622 کو جزوی نقصان پہنچا، 102 ایکڑ پر فصلیں اور 32 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار۔ مانسون کے نئے سسٹم کے تحت کراچی سمیت پورے سندھ میں موسلادھار بارش کا امکان۔ 27 اور 28 اگست کو شہر قائد میں تیز بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کو اربن فلڈنگ کے بھی خدشات۔ کراچی کے علاقے کھارا در میں رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی کے دوران لیاری گینگ وار کے کارندے امیر حمزہ اور حارث عرف ناک کٹا گرفتار۔ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث تھے، قبضے سے اسلحہ برآمد۔ ملک میں رواں سال کا 16واں پولیو کیس رپورٹ۔ حیدرآباد کی رہائشی 2 سالہ بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ حیدرآباد میں 4 ماہ سے پولیو وائرس موجود ہونے کا انکشاف۔ آئندہ ماہ سے انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوگا۔ کے ایم سی کا سب سے بڑا عباسی شہید اسپتال مسائل کا گڑھ بن گیا۔ 2 لفٹس گزشتہ 8 سال سے خراب ہونے کا انکشاف۔ جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر نے ماحول کو آلودہ بنا دیا۔ اسٹریچر ٹوٹ پھوٹ کا شکار، دیواروں اور چھتوں سے پلاسٹر جھڑنے لگا۔ لاہور کا علاقہ باٹا پور بنیادی سہولیات سے محروم، گلیاں اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ ناقص سیوریج سسٹم نے مکینوں کا جینا محال کر دیا۔ مسائل حل نہ ہونے پر عوامی نمائندوں پر شدید ناراضگی کا اظہار۔ آئندہ ووٹ نہ مانگنے کا مشورہ دے دیا۔ سیوریج کا نظام جو ہے نا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بارش آتی ہے 3-3 4-4 دن جو ہے نا پانی یہاں پہ کھڑا رہتا ہے۔ مسجد میں، اسکولوں میں یہاں سے گزرنے میں بہت مشکلات ہیں۔ 4-4 دن پانی کھڑا رہتا، بچے ڈگ جاندے نے، کسی دے لت ٹوٹ گئی، کسی دا بازو ٹوٹ گیا۔ اے حال ہے تو تہاڈی مہربانی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مرغی کی بین الصوبائی نقل و حرکت پر پابندی ختم کر دی۔ قانون میں ایسی پابندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آئندہ ایسی کارروائی کی گئی تو متعلقہ افسروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، عدالت کا حکم۔ کیملا ہیرس نے صدارتی امیدوار کے لیے نامزدگی قبول کر لی۔ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا وقت آ گیا۔ غزہ میں جاری مظالم تباہ کن ہیں۔ امریکی نائب صدر کا ڈیموکریٹک کے نیشنل کنونشن سے خطاب۔ اسرائیل کی غزہ میں بمباری سے مزید 42 فلسطینی شہید، 150 سے زائد زخمی۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے پر زور۔ راولپنڈی ٹیسٹ کے تیسرے روز بنگلہ دیش کی پہلی اننگ جاری۔ پاکستانی بالرز مہمان ٹیم کی 2 وکٹیں گرانے میں کامیاب۔ پاکستان نے پہلی اننگ 6 وکٹوں پر 448 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی۔
और हॉलीवुड ड्रामा फिल्म एक्सेप्टिंग फॉरगिवनेस का ट्रेलर जारी कर दिया गया।